اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ الحمدللہ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ حق مہر کے بارے میں ہے۔ ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں آج کل یا پہلے بھی اس طرح کے کافی مسائل ہیں جن سے لوگ گزر رہے ہیں کہ حق مہر کتنا ہونا چاہیے، کیا عورت کو دینا چاہیے، کس وقت دینا چاہیے، عورت کب ہم پر حلال ہے، اس کی مقدار کتنی ہے۔ انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی سے آپ لوگوں کا آج میں آگاہ کروں گا، کیونکہ ہم میں بعض آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ جب نکاح کا وقت ہوتا ہے، نکاح ہوتا ہے، عورت کے رشتہ دار بھی ساتھ ہوتے ہیں، ساتھ لڑکے کے مرد کے بھی ساتھ ہوتے ہیں۔ تو جب عورت کو حق مہر دیا جاتا ہے جو مقرر کیا جاتا ہے اس سے پہلے 5 ہے 10 ہزار ہے 10 ہے 20 ہے جتنا بھی ہمارے ہاں ہوتا ہے، تو وہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ وہ جو لڑکی کا باپ ہوتا ہے یا تو وہ جیب میں ڈال لیتا ہے یا اس کے رشتہ دار عورت کو، زیادہ تر تو نہیں میں کہہ سکتا لیکن کم تعداد میں نے ایسے دیکھا ہے کہ جو عورت کے پاس حق مہر نہیں آتا۔ لیکن آج یہ بات یاد رکھیں کہ عورت کا وہ حق ہے جو حق مہر اسے دیا جاتا ہے، وہ عورت کے پاس ہی ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی سے آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے سورۃ النساء میں فرمایا ہے، اور حرام کی گئی ہیں تم پر شوہر والی عورتیں مگر وہ جو جنگ میں قید ہو کر ہاتھ آئیں تمہارے، یہ قانون ہے اللہ کا لازم ہے جس کی پابندی تم پر۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ رب العزت نے آگے فرمایا کہ اور حلال ہیں تمہارے لیے وہ عورتیں جو علاوہ ہیں ان کے، اس طرح کہ حاصل کرو تم ان کو اپنے مال خرچ کر کے، یعنی کہ ان کے ساتھ نکاح کر کے، قید یعنی کہ نکاح میں لانے کے لیے، نہ کہ بدکاری کی خاطر، یعنی کہ آپ کا ارادہ ہونا چاہیے کہ میں اس عورت سے نکاح کر رہا ہوں، اس کے ساتھ میں نے زندگی بسر کرنی ہے، نہ کہ اس مقصد کے لیے کہ میں صرف بدکاری کروں گا، نکاح کے بعد اسے چھوڑ دوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ رب العزت نے سورۃ النساء میں فرمایا ہے کہ عورت سے جب تم نکاح کرو تو اس ارادے سے نہ کرو، بدکاری کے ارادے سے نہ کرو، اس کے ساتھ نکاح کرو تاکہ تم اس کے ساتھ زندگی گزار سکو۔ پھر جو لطف اٹھاؤ تم ان عورتوں میں سے تو ادا کرو انہیں ان کے مہر بطور فرض، اور نہیں ہے کچھ گناہ تم پر کسی سمجھوتے میں جو باہمی رضامندی سے طے پائے۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ جتنا بھی حق مہر ہوتا ہے اگر رضامندگی سے وہ طے پایا ہے کسی کا، ہمارے ہاں آج کل ہوتا ہے کوئی 1000 بھی ہوتا ہے، 2 3 ہزار، کچھ لوگ یہ 32 آنے والی بات بھی مشہور ہے، 28 آنے 50 آنے پہلے ہوتے تھے، پتہ نہیں یہ کس دور کی بات کرتے ہیں۔ یہ 5000 بھی چلتا ہے، 10 ہزار بھی، موسٹلی زیادہ تر 10 ہزار کی اماؤنٹ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ میں آج بتاؤں گا کہ زیادہ سے زیادہ حق مہر کتنا ہونا چاہیے اور کم سے کم کتنا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر تو بتا دیا، جس طرح ایک حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شرط کو پورا کرنے کے لیے جو سب سے ضروری ہے ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر وہ عورتیں ہیں کہ جن کو تم مہر دے کر اپنے لیے حلال کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ حق مہر دے کر عورت پھر ہی تم پر حلال ہوتی ہے، تمہارے لیے حلال ہوتی ہے۔ اور حق مہر کب دینا چاہیے؟ بعض لوگ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ کچھ لوگ یہ معجل کچھ غیر معجل، پتہ نہیں اس طرح کی کچھ روایتیں چلتی ہیں، ہمارے کلچر میں بھی ہیں، یہ چلتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ کچھ حق مہر پہلے دیا جاتا ہے عورت کو، کچھ حق مہر شادی کے بعد، کہ جب بھی عورت مطالبہ کرے اسے حق مہر ہم دے سکتے ہیں۔ لیکن اس طرح ہمارے اسلام کے اندر نہیں ہے کہ پہلے کچھ دیا جائے یا بعد میں۔ ایک ہی حق مہر ہے جو آپ نے جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے یا ہو جائے تو اسی وقت آپ نے حق مہر عورت کو دینا ہوتا ہے جو مقرر ہوتا ہے، جو آپ لوگوں نے جتنا بھی مقرر کیا ہوتا ہے۔ اس کا مقصد یہ نہیں کہ کم ہو یا زیادہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اپنے کف میں شادی کرنے کا مشورہ دیا، ایک تجویز دی لوگوں کو کہ اپنے ہم پلہ لوگوں میں شادی کرو۔ اگر آپ غریب ہو تو غریب لوگوں میں شادی کرو، امیر ہو تو آپ انہی لوگوں میں شادی کرو جن کے ساتھ آپ نے زندگی گزارنی ہے، نہ کہ یہ کہ میری برادری اگر اور ہے تو کسی عورت کی برادری اور ہے میں اس کے ساتھ شادی کر لوں، تو وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے زندگی گزارنا، تو اس سے پھر گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، مسائل پیدا ہوتے ہیں، طلاق تک بات پہنچ جاتی ہے۔ تو اپنے کف میں شادی کیا کرو، تو اس سے پھر پتہ بھی چلتا ہے کہ ہم نے کتنا حق مہر ادا کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی سے ابھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی، کہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں اور اپنی ساجزادیوں کے لیے کتنا حق مہر ادا کیا تھا، تو ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں اور اپنی ساجزادیوں کے لیے 12 اوقیہ اور 1 نش مقرر کیا تھا۔ جب نش کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے بتایا کہ آدھا اوقیہ، اور اوقیہ یہ 40 درہم کے برابر، آپ نیٹ سے سرچ کر سکتے ہیں، گوگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جو اوقیہ وہ 40 درہم کے برابر ہے، اور 1 نش آدھا درہم کے، یعنی کہ وہ 20 درہم کے۔ 12 اوقیہ 480 480 بن رہے ہیں، اور اس کے ساتھ جو آدھا اوقیہ ہے وہ ہے 20 درہم، یعنی 20 درہم، یہ 500 درہم بن جاتے ہیں
500۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں اور اپنی ساجزادیوں کے لیے 500 درہم حق مہر مقرر کیا تھا۔ یہ ہے زیادہ سے زیادہ، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ، جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن میں سورۃ الحجرات میں فرمایا ہے کہ اور اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ تو جو ہمیں قرآن و حدیث سے نظر آتا ہے، 500 درہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں اور اپنی ساجزادیوں کے لیے حق مہر مقرر کیا تھا۔ اس کے ساتھ میں مسند احمد کے اندر ایک حدیث ہے کہ سیدنا ابو حضرت اسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ایک عورت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے کہا کہ کتنا اس کا حق مہر مقرر کیا ہے؟ اس نے کہا کہ 200 درہم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مقدار سے زیادہ نہ کرو، یعنی کہ یہ جتنی مقدار تو نے بتائی ہے اس سے زیادہ نہ بڑھو، یہ بہت ہے 200 درہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں اور ساجزادیوں کے لیے 500 درہم مقرر کیا، اور ایک صحابی نے جب اس طرح کی بات کی تو آپ نے پوچھا کہ کتنا اس عورت کے لیے جس کے ساتھ تم نے نکاح کیا ہے حق مہر مقرر کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ 200 درہم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس حق مہر سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ اکبر۔ یہ تو اس وقت بات آ جاتی ہے کہ جب ہمارے پاس کچھ ہوتا ہے، کہ جب ہم پلہ لوگوں میں ہم شادی کرتے ہیں، ان کے پاس کچھ ہوتا ہے، عورت کو جس طرح ابھی جہیز کی بھی ہم بات کرتے ہیں، کچھ لوگ اسے لعنت بھی کہتے ہیں، کچھ لوگ جائز بھی کہتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ جو جہیز والا معاملہ ہے نا، یہ حق مہر کے ساتھ میں انشاءاللہ تھوڑی سی بات بتا دیتا ہوں کہ یہ اس کو لعنت نہ کہیں، لیکن آپ لینے کی کوشش بھی نہ کریں کہ میں نے اگر شادی کرنی ہے کسی کے ہاں کہ میں اس عورت سے ان سے میں ڈیمانڈ کروں گا کہ مجھے جہیز دیا جائے۔ یہ بات ایک یاد رکھیں۔ دیکھیں جس باپ کی بیٹی ہے نا، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کو کچھ نہ کچھ ضرور دوں، جتنی بھی وہ استاد رکھتا ہے، جتنی بھی دیتا ہے، اگر کم دیتا ہے تو وہ بھی آپ بسم اللہ کریں، آپ روکیں نہ، کسی کو تکلیف نہ دے، دل آزاری نہ ہو کہ میں نے لینا ہی نہیں۔ آپ لینے کی ضد ضرور کریں، لیکن اگر کوئی صوفہ کرسی اگر کچھ نہ کچھ اپنی بیٹی کو کوئی باپ دے رہا ہے تو آپ اس کی خوشی کو ٹھکرائیں نہ۔ اس کی بیٹی ہے، اگر وہ اپنے جگر کا ٹکڑا دے رہا ہے تو اگر ساتھ کچھ نہ کچھ اگر وہ دے رہا ہے تو وہ آپ لے لیں، لیکن کسی سے جہیز کی آپ ڈیمانڈ نہ کریں، یہ بری چیز ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو ایک صحیح بخاری مسلم کے اندر صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے کہ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو فرمایا کہ یا رسول اللہ میں اپنے آپ کو پیش کرتی ہوں نکاح کے لیے، حبہ کرتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ خاموش ہو گئے، تو پھر کچھ دیر بعد بولے، فرمایا کہ تم میں سے کچھ شخص ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ بیٹھے تھے صحابہ بھی تھے، فرمایا کہ تم میں سے کچھ شخص ہے جو اس عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہو؟ تو ایک غریب شخص تھا، اٹھا، فرمایا کہ یا رسول اللہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں اس سے۔ فرمایا کہ تمہارے پاس حق مہر کے طور پر کیا ہے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا کہ کپڑا ہے؟ فرمایا کچھ نہیں۔ کچھ کھانے کو ہے؟ فرمایا کہ کچھ نہیں۔ فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں؟ فرمایا کہ جی یا رسول اللہ میں غریب ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا کہ کیا تمہیں قرآن یاد ہے؟ فرمایا کہ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا کہ جاؤ پھر میں قرآن کے عوض اس عورت کو تمہیں نکاح میں دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں اس طرح بھی ہو جاتا ہے، جتنی بھی یہ مقرر ہوتی ہے اماؤنٹ، اس سے بھی نکاح ہو جاتا ہے۔ حق مہر دینا چاہیے، یہ عورت کا حق ہے۔ عورت تم پر حلال اسی وقت ہوگی جب آپ اس کو حق مہر دیں گے۔ ہاں عورت اگر خود چھوڑ دے، آپ کو معاف کر دے، لیکن یہ نہیں کہ آپ دینے سے پہلے خود ہی پوچھ لیں کہ کیا آپ معاف کرنا چاہتی ہیں یا حق مہر لینا چاہتی ہیں، یہ غلط بات ہے۔ آپ حق مہر دیں، اسے ادا کریں، اگر اپنی رضامندگی سے، اپنی خوشی سے اگر وہ چھوڑ دے، معاف کر دے تو یہ بھی اللہ رب العزت بہتر فیصلہ کرنے والا، اللہ پاک معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ سب سے بہترین عمل تھا حق مہر کی۔ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں کو وضاحت بتائی قرآن اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے کہ حق مہر عورت کو نکاح کے وقت دینا چاہیے۔ عورت تم پر حلال ہی اس وقت ہوگی جب آپ اسے حق مہر ادا کریں گے، یہ بات یاد رکھیں۔ اور دوسری بات، نکاح سے پہلے یا نکاح کے بعد جو عورت ڈیمانڈ کرتی ہے کہ مجھے ابھی حق مہر دیں، یہ غلط ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر من گھڑت باتیں ہیں۔ حق مہر وہی ہے جو آپ نے نکاح کے وقت عورت کو دے دینا۔ یہ معجل غیر معجل والی جو باتیں ہیں یہ بالکل کہیں سے بھی ثابت نہیں۔